یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تم جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گا. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہیں صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری. ہمتیں
ابو بکر کی ہمت جو ہے کشت ملت را جو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہے، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا، واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، جو وہ کوئی اور یہ وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے۔ اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔
تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک کیا تو پکڑے جائیں۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ سورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک سورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کا جو خطاب کا انداز ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے، اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے۔ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a collection of divine orations، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ۔ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورتیں نازل کی ہیں۔ حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو، یہ انداز ہوتا تھا۔ تو اس طرح خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی، کبھی کسی طرف، تحویل الخطاب، اس کے لیے بہت، پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آتے ہیں، وہی انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی سٹائل ہے، پھر کچھ سٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوگی۔ تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے، اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب۔ پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن۔ تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن۔ ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کون سا نفس ہے انسان میں جس سے ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا۔ My conscience is biting me، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کوئی شے ہے تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی ہے، بدی ہے، تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اس میں دلیل کوئی نہیں ہے، اذعان ہے، ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور یہ اس پر سارا دار و مدار ہے۔ کون شخص ہے ایسا شخص کہ جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا، وہ کہہ رہا ہے۔ سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی، وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل، تمہارا ضمیر، تمہارا کانشنس۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے
ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، یہاں کننا محضوظ سمجھنا چاہیے، بلا کننا قادرین علی ان نسوی بنانا، بس کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے، حرام خوری چھوڑنی نہیں، جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی، در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، اچھا جی کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ تو جواب بھی اسی انداز میں ہے، یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح۔ فرمایا فاذا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چندیا جائیں گی، خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ کلا نہیں، لا اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا۔ ہم اعمال نیک ہوں یا بد ہوں اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے، وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا۔ تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، وہ پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا، جب تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں، اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے۔ ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی عذرات موجود ہیں، تو معترضین کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القیٰ معاذیرہ لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، عجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا۔ اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھیے، اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی، ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی، شروع میں امامہ، عظامہ، قیامہ، اور اس کے بعد بصر، قمر، مفر، وزر، مستقر، پھر اس کے بعد بصیرہ، معاذیرہ، اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا، جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں، اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے، تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجیے گا۔ یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے، نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہوگا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی،
جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے. سورہ نساء میں 2 احکام کے بارے میں آئے گا، یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ واضح کر دیتا ہے، تم پر ابھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، لوگ واضح کر دیتا. تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں، اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے. جو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے. نازل آپ پر کیا ہے، صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لیے. اب ان کو واضح کرنا، اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا، کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آپ کا کام. کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. دیکھیں اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ. میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، پہلے سے معلوم ہے کیا کچھ کر کے آئے تھے، اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہی کچھ نہیں تھا، فیل تو ہونا ہی ہونا ہے. تو چاہے اب رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے. اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنی رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے. لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رؤیت ہوگی. اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا. یہ مضمون آ جائے گا سورہ مطففین میں واضح ہو جائے گا. اس کے برعکس وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس. کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے کلا اذا بلغت التراقی. اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے، ایک تو بڑی قیامت ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. ایک تو وہ ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے، موت جب آتی ہے، قیامت صغریٰ. کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں. وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر، بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلو کوئی تعویذ گڈھا کچھ ہو، کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کوئی تو ہو، کسی طریقے سے ہو. تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیز پکار کر لیتا ہے. قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے، جانا ہے، یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے. والتفت الساق بالساق، اور وہ جو جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، جان نکلنی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے. پھر بدل گئے قوافی. فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی. تصویر لفظی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے. حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا. امشو، چلو چلو یہاں سے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، صبر کرو، جا کے جمے رہو اپنے آلہہ پر. ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. افسوس ہے تجھ پر، اور افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی باز پوچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب تک بھی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی. ثُمَّ كَانَ عَلَقًا، پھر وہ ایک جوب کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ،
پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نقش و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا، فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر، فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر، کسی کو مادہ، کسی کو مؤنث، کسی کو مذکر۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، عقل کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ جو تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کی ایک بوند سے، افلاطون بھی اسی سے آ گیا، اور بقراط بھی، اور سقراط بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہیں سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی استثناء ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی تو سب کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے۔ سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے، گندے پانی کی بوند، اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے۔ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا، اتنا عاجز ہو گیا۔ فَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ بِالْخَلْقِ الْجَدِيدِ۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے، بلا کیوں نہیں؟ پروردگار یقیناً لیس ذلک بقادر بلا نشہد انک قادر علی ان تحیی الموتى، ہم اس پر گواہ ہیں۔